اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. کیا فرماتے ہیں سیدی حامد رضا؟ دادا کی روح کیوں نہ مسرت سے جھوم اٹھے، دادا کی روح کیوں نہ مسرت سے جھوم اٹھے، مرشد کی روح کیوں نہ مسرت سے جھوم اٹھے، مرشد کی روح کیوں نہ مسرت سے جھوم اٹھے. حامد رضا تمہارے ہیں مصر بریلوی، حامد رضا تمہارے ہیں مصر بریلوی. ہے میرے دل کا سکون حامد رضا، ہے میرے دل کا سکون حامد رضا. اور اب میں کیا کہوں حامد رضا، اور اب میں کیا کہوں حامد رضا. عشق احمد ہے اسی در سے ملا، عشق احمد ہے اسی در سے ملا. میں اسی در پر رہوں حامد رضا، میں اسی در پر رہوں حامد رضا. ہے میرے دل کا سکون حامد رضا. آپ ہیں احمد رضا کے دل کا چین، آپ ہیں احمد رضا کے دل کا چین. آپ پر کیوں نہ مروں حامد رضا، آپ پر کیوں نہ مروں حامد رضا. ہے میرے دل کا سکون حامد رضا. مشکلیں آسان ہو میری سبھی، مشکلیں آسان ہو میری سبھی. درد دل کب تک سہوں حامد رضا، درد دل کب تک سہوں حامد رضا. ہے میرے دل کا سکون حامد رضا. آپ کے درگاہ گدا ہوں میں بھلا، آپ کے درگاہ گدا ہوں میں بھلا. کیوں کسی در پہ جھکوں حامد رضا، کیوں کسی در پہ جھکوں حامد رضا. ہے میرے دل کا سکون حامد رضا. آپ کے لکھے ہوئے ہر شعر کو، آپ کے لکھے ہوئے ہر شعر کو جھوم جاؤں جب سنوں حامد رضا، جھوم جاؤں جب سنوں حامد
حامد رضا ہے میرے دل کا سکون حامد رضا صدقہ اختر رضا کیجے عطا صدقہ اختر رضا کیجے عطا شان سے میں بھی جیوں حامد رضا شان سے میں بھی جیوں حامد رضا ہے میرے دل کا سکون حامد رضا ہے یہی سب سے بڑا انعام میں ہے یہی سب سے بڑا انعام میں آپ کے قدموں میں ہوں حامد رضا آپ کے قدموں میں ہوں حامد رضا ہے میرے دل کا سکون حامد رضا آپ نے احسان ہے اتنا کیا آپ نے احسان ہے اتنا کیا کم ہے میں گر جا بھی دوں حامد رضا کم ہے گر میں جا بھی دوں حامد رضا ہے میرے دل کا سکون حامد رضا ہے دل توصیف کی یہ آرزو ہے دل توصیف کی یہ آرزو میں بھی طیبہ دیکھ لوں حامد رضا میں بھی طیبہ دیکھ لوں حامد رضا میں بھی طیبہ دیکھ لوں حامد رضا ہے میرے دل کا سکون حامد رضا اور اب میں کیا کہوں حامد رضا حضرت احمد اسلام علیہ الرحمہ میرے جد امجد اور اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے ان کے پہلے جانشین ان کے علم و فضل کے مظہر اتم اور اس کے وارث تھے اور اعلیٰ حضرت کے دونوں صاحبزادے اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب تھے میں نے ان کا جلوہ نہیں دیکھا البتہ میں نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو اور ان کو اتنا حسن جمال اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ ان کا چہرہ مبلغ اسلام تھا لوگ ان کو دیکھتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے اور ان کی عربیت اور ادب دانی یہ مایہ ناز تھی اور بے مثال تھی اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ساتھ پہلے سفر حج میں آپ ہم رکاب تھے جب اعلیٰ حضرت نے الدورۃ المکیہ املا فرمائی بخار کی حالت میں تو اعلیٰ حضرت کی الدورۃ المکیہ کو حضور احمد اسلام ہی نے لکھا اور اس کا بے مثال خطبہ نفیس خطبہ اعلیٰ حضرت کے حکم سے حضور احمد اسلام نے ترتیب دیا اور بھی ان کے
خدمات اور ان کے خصوصیات ہیں۔ ہاں مجھے اس سلسلے میں یہ یاد آیا کہ ایک اجمیر شریف میں غالباً مدرسہ معینیہ ہوا کرتا تھا، اس میں ایک صاحب مولوی معین نام کے صدر مدرس تھے۔ اجمیر شریف میرے جد امجد حاضر ہوئے اور مدرسے کے محتمم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مدرسے کا معائنہ کر لیں اور معائنہ لکھ دیں، اپنے تاثرات لکھ دیں۔ آپ نے کہا کہ کس زبان میں لکھوں؟ 3 زبانیں مجھے آتی ہیں، اردو، فارسی، عربی۔ محترم صاحب نے کہا کہ جس زبان میں چاہیں آپ لکھ دیں۔ قلم برداشتہ فل اسکیپ کاغذ پر میرے جد امجد نے عربی میں معائنہ لکھا۔ وہ معائنہ محترم صاحب نے صدر المدرسین مولانا معین احمد صاحب یا بھی جو بھی ان کا نام ہو ان کو وہ معائنہ پیش کیا اور ان سے کہا کہ ذرا اس کا آپ ترجمہ کر دیجیے۔ انہوں نے کہا اچھا، رات کو میں اس کو دیکھوں گا اور صبح اس کا ترجمہ آپ کو میں پیش کر دوں گا، رات میں ترجمہ کر کے تیار کر کے میں صبح پیش کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی کہا کہ ترجمہ ہو گیا، کہا کہ نہیں، اس میں کچھ لغت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے دن گئے تو کہا ابھی ترجمہ نہیں ہوا۔ اسی طور پر انہوں نے بار بار پوچھا تو غالباً تیسرے دن انہوں نے یہ کہا کہ میں ترجمہ کہاں سے کروں؟ انہوں نے تو کوئی ایسا محاورہ جو وہاں کے بدوی استعمال کرتے ہیں چھوڑا ہی نہیں ہے۔ مجھے لغت میں جو ہے اس کے معنی مل ہی نہیں رہے ہیں۔ تو محترم صاحب نے کہا کہ یہ اعلی حضرت نہیں ہے، اعلی حضرت کے صاحبزادے ہیں جن کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں، یہ اعلی حضرت نہیں ہے، ان کے صاحبزادے ہیں۔ جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو اعلی حضرت کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو بڑی فضیلتیں دیں، عظمتیں دیں، شانیں دیں، قلم بے مثال دیا، ہنر بے مثال دیا، فقاہت بے مثال دی، اصول میں، تفسیر میں، معانی میں، فقاہت میں اللہ نے بہت زیادہ درجہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ اور خوش نصیبیاں بھی عطا فرمائیں۔ شاگرد دیے تو بے مثال ہی دیے، خلفاء دیے تو بے مثال ہی دیے۔ اور کسی انسان کو اگر اللہ عطا کرتے 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 سارا کچھ ملے لیکن اگر اس کی اولاد ٹھیک نہ ہو تو پھر بھی کمزوری رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر کرم ایسا کیا کہ انہیں جو اولاد دی وہ بھی بے مثل و بے مثال ہی عطا فرمائے۔ بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور چھوٹے بیٹے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ، جو بڑے صاحبزادے تھے نا اعلیٰ حضرت کے، حضرت حجت الاسلام، جن کا آج عرس منایا جا رہا ہے۔ حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام علوم اپنے والد گرامی سے سیکھے اور 19 سال کی عمر میں مکمل درس نظامی سے فارغ ہو گئے، اور اس طرح فارغ ہوئے کہ فتویٰ لکھنے لگے، اور اس طرح فارغ ہوئے کہ ان کو عربی ادب میں کمال حاصل تھا، بہترین عربی بولتے تھے اور بہترین لکھتے تھے اور بہترین ادیب تھے، عربی ادب کے بہترین عالم تھے۔ ان کے فتاوی حامدیہ اور دیگر کتب ان کی علمی شاہکار اس پر وہ دلالت کرتے ہیں۔ چونکہ بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، بڑے آدمی کے نقش قدم پر بیٹھ کے وقت گزارنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ انہوں نے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بعد جو اتنا بڑا آدمی ہو، اتنا بڑا حلقہ احباب ہو تو بعض اوقات صاحبزادوں سے وہ حلقہ احباب بکھر جاتا ہے، انہوں نے اسے بکھرنے نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں، مریدوں میں، خلفاء میں جو لوگ علمی طور پر ان سے
عمر میں علم میں چھوٹے بھی تھے، ان کے ساتھ بھی وہ نہایت عاجزی سے پیش آتے، پیار کرتے، محبت کرتے۔ ان کا انداز ہمیشہ لوگوں کے ساتھ عاجزی والا رہا، حتیٰ کہ اپنے مریدوں کے ساتھ بھی۔ بہت لمبے سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ اب یہ کہ استاد کی خبرگیری تو ضروری ہے، بھائی کی خبرگیری تو ضروری ہے، لیکن جو شاگرد ہیں، جو مرید ہیں، ظاہر ہے ان کے ذمہ خدمت ہوتی ہے، ان کی خدمت تھوڑی کی جاتی ہے۔ ایک لمبے سفر پہ گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے، ٹرین پہ اترے، پھر رکشے پہ سامان رکھا، حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب، اور رکشہ گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک شخص دوڑا دوڑا آیا۔ اس نے آ کے عرض کی، حضور میرا بھائی آپ کا مرید اور بڑا سخت علیل ہے، ایک دو دفعہ میں آیا ہوں آپ کو لینے کے لیے، لیکن آپ موجود نہیں تھے، سفر پہ تھے، تو آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام فرما لیں، پھر جب آپ مناسب سمجھیں تو ذرا اس کو دیکھ لیں، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت نے اپنے صاحبزادے کو بلایا، حضرت مولانا حماد رضا خان صاحب نعمانی میاں رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار کراچی میں ہے پاکستان میں، ان کو بلایا، بلا کے فرمانے لگے یہ میرا سامان گھر لے جاؤ، اور اپنے اس مرید کے بھائی سے فرمانے لگے آرام بعد میں کریں گے، پہلے مرید کو دیکھیں گے، میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے، پہلے نا مرید کو دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا حضور آپ آرام کر لیں بعد میں آئیے گا، فرمایا نہیں، بیچارہ منتظر ہوگا، تکلیف میں ہوگا، پہلے اس کو دیکھیں گے، پہلے اس کی خبرگیری کریں گے۔ حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یوں لوگوں سے پیار کرتے رہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ پھر حضرت محدث اعظم پاکستان جیسے لوگ، حضور مفتی اعظم فرمایا کرتے تھے مولانا سردار احمد کو نا مولانا حامد رضا سے عشق تھا۔ وہ کیوں تھا؟ وہ طالب علم تھے، وہ ان کے شاگرد تھے، وہ ان کے مرید تھے۔ عشق کس طرح ہوا کہ حضرت محدث اعظم فرماتے ہیں وہ ہم سے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے، گھر سے کھانا آتا تھا، جیسے کپڑے اپنے بچوں کے بنتے تھے ویسے ہمارے ہوتے تھے، وہ ہمارے دکھوں کا خیال رکھتے تھے، ہمارے خرچوں کا خیال رکھتے تھے، گرمی سردی کے ملبوسات کا خیال رکھتے تھے، وہ ہماری ضروریات ہماری طبیعتوں کے مطابق اتر کر سمجھتے تھے۔ بس پھر وہ انہوں نے اس طرح کا پیار ڈالا، اس طرح کی محبت انہوں نے دلوں میں پیدا کی کہ حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب اپنے سے بڑوں کے بھی محبوب ٹھہرے، اپنے معاصرین کے بھی محبوب ٹھہرے۔ وہ کس طرح کی شخصیت تھی جن کے ان سے بھائی بھی پیار کرتے تھے، جن سے ان کے مرید بھی پیار کرتے تھے، شاگرد بھی پیار کرتے تھے، اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کے وہ اندر کا حسن ان کے ظاہر پر اتنا نکھارا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی چلا جاتا تھا، دیکھتا ہی چلا جاتا تھا، وہ دیکھتا ہی چلا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات تھی کہ جن کا چہرہ خود ایک کرامت تھا۔ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے کافروں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ ایک اسٹیشن پر حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور وہیں پر عطاء اللہ بخاری بھی پہنچ گیا۔ یہ بہت بڑا عالم تھا ان کا۔ اس نے چہرہ دیکھ کر کے یہ جملہ کہا تھا کہ میں نے مولانا تو بہت دیکھے ہیں لیکن اتنا خوبصورت مولانا میں نے آج تک زندگی میں نے نہیں دیکھا۔ اور کتنی بار ایسا ہوا کہ کافروں کی نظر آپ کے رخ زیبا پر پڑی تو بے ساختہ وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علمی جاہ و جلال عطا فرمایا تھا کہ حج کے موقع پر وہاں کے مالکی عالم نے برجستہ یہ کہا تھا کہ ہندوستان سے میں نے آنے والے بہت سارے علماء کو دیکھا لیکن عربی زبان کے اندر اتنی مہارت میں نے آج تک کسی عالم کے اندر نہیں پائی جو حضور حجت الاسلام کے اندر میں نے پائی ہے۔ اور کرامتوں کا تو یہ حال تھا کہ دہلی کی سرزمین پر ایک دیوبندی مولوی نے تقریر کرتے ہوئے یہ گستاخی کر دی تھی کہ یہ حامد رضا نہیں ہے، یہ جامد رضا ہے۔
یعنی جامد کا معنی ہوتا ہے بے حس و حرکت، جس کے اندر حرکت نہ ہو، بالکل ایک دم پتھر کی طرح ہو۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تقریر کرتے ہوئے کہ یہ حامد رضا نہیں ہے، یہ جامد رضا ہے، تو فوراً اس کی زبان بند ہو گئی، اور ایسی بند ہوئی کہ وہ تڑپنے لگا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی یہ بول سکے، لیکن وہ نہ بول سکا۔ آخر اس نے قلم منگا کر کے یہ لکھا کہ میں نے حامد رضا کی جو گستاخی کی ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کی روح نکل گئی، وہ بچ نہ سکا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گھر کے شہزادوں کو یہ کمال عطا فرمایا ہو، اس عظیم بارگاہ کا حال کیا ہوگا۔ اور ایسی زبردست حکومت کہ انسانوں کے دلوں پہ تو ان کی حکومت تھی، جناتوں پر بھی حکومت فرماتے تھے۔ یہ بنارس کی سرزمین ہے، غالباً مدن پورہ کا علاقہ ہے۔ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ لوگوں کو یہ پتا چلا کہ بڑے بڑے آسیب ان کے نام سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جو بھی اس طرح کے مریض تھے سب کے سب اکٹھا ہو گئے۔ حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا، حضور یہ آسیب زدہ لوگ ہیں، یہ جادو کے شکار لوگ ہیں، آپ کی بارگاہ میں کچھ دعا تعویذ کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے ان کے کپڑے منگوا لیے جائیں، جو بھی مریض ہے اس کو بولو اپنا کپڑا لے کر کے آئے۔ کپڑوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کشف دیکھو، آپ نے کچھ کپڑوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے علیحدہ کر دیا اور فرمایا کہ یہ آسیب زدہ نہیں ہے، اور ان کپڑوں کے جو مالک ہیں ان کو یہ بیماری نہیں ہے۔ باقی جتنے کپڑے رکھے ہوئے تھے آپ نے سب پر دم کیا اور دم گم کے ان کو عطا فرما دیا۔ جس کے کپڑے پر آپ نے دم کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو شفا عطا فرما دی۔ ان میں ایک ایسا بھی بندہ تھا جس پر ایسا زبردست خبیث تھا کہ جب وہ رات میں آتا تھا تو پورے مکان کی چھت کے اوپر دوڑتا تھا، کوئی اس کا علاج نہیں کر پاتا تھا، لیکن حضور حجت الاسلام نے ایک دم کیا تو اس کے بعد میں وہ پھر دوبارہ کہیں نظر نہ آیا۔ ایسا زبردست غلبہ اس مخلوق پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہزادے کو عطا فرمایا تھا۔ اور جب 1925 کے اندر حضور حجت الاسلام لاہور غالباً تشریف لے گئے، جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، وہاں پر کسی مسئلے پر دیوبندیوں سے بحث ہو گئی، مناظرے کا چیلنج کیا گیا، لیکن جب مناظرے کا وقت قریب آیا تو جو آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے میدان مناظرہ میں دیوبندی علماء آنے والے تھے، حضور حجت الاسلام کا نام سن کے پہلے ہی وہ لوگ فرار ہو گئے۔ اب اس سفر کے اندر حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ تشریف رکھتے تھے، لوگ آتے تھے اپنی مرادوں کو پیش کرتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، لیکن ایک نوجوان تھا، وہ آتا تھا، آ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور اٹھ کر کے چلا جاتا تھا۔ روزانہ آتا، تھوڑی دیر بیٹھتا اور دن بھر آپ کی باتیں سنتا اور سن کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتا۔ جب رخصتی کا وقت قریب آیا تو حضور حجت الاسلام نے اس نوجوان سے فرمایا تمہیں کیا کام ہے؟ تم روزانہ آتے ہو اور یہاں پر بیٹھتے ہو، اٹھ کر کے چلے جاتے ہو، کچھ بات بھی بیان نہیں کرتے، آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چلو میرے ساتھ میں چلو۔ انہیں بریلی شریف لے کر کے آ گئے اور حضور حجت الاسلام نے اس نوجوان کو ایسا سوارا کہ جب پاکستان بن گیا تو وہی نوجوان مفتی اعظم پاکستان بن کر کے چمکا، جسے آج مفتی سردار احمد کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ اللہ اکبر! ایسا عظیم کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور حجت الاسلام پہ فرمایا تھا کہ آپ کی نگاہیں فوراً تاڑ لیا کرتی تھی کہ کون کس طرح کی صلاحیتوں کا مالک بننے والا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کو پہچان لیا اور یہ سمجھ لیا کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کی سرزمین پر اگر کوئی دین کا ڈنکا بجائے گا تو وہ یہ نوجوان ہوگا۔ آپ نے اس کو صلاحیتوں سے نواز کر کے اہل سنت کا زبردست امین بنا کر کے بھیج دیا۔ عزیزان مکرم، حضور حجت الاسلام کی شان کوئی معمولی شان نہیں ہے، آپ کی کرامتیں بھی بے شمار ہیں، آپ کی روحانیت کے واقعات بھی بے شمار ہیں، اور کیوں نہ ہو کیسی عظیم خانقاہ سے آپ کا تعلق ہے۔ حجت الاسلام آپ کا لقب ہی ہے، اسلام کی حجت، ایسی حجت کہ آپ کا چہرہ خود ہی حجت تھا۔ اگر کوئی اور دلیل آپ اسلام کی حقانیت پر پیش نہ کرتے، آپ کا چہرہ ایسی حجت تھا کہ کافر آپ کا چہرہ دیکھ کر کے کہہ دیتا کہ دنیا میں اگر کوئی حق مذہب ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان
جو ہمارے سلسلے کے شیخ طریقت ہیں اور حضور تاج الشریعہ کے جد اعلیٰ ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور صاحبزادے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سرکار اعلیٰ حضرت کے خاندان میں اعلیٰ حضرت کے صدقے، بلکہ ان کے جد اعلیٰ کے صدقے علم کا خزانہ رہا، اور صرف علم ہی نہیں بلکہ علم و زہد و تقوی کے ساتھ ساتھ حسن بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ حجت الاسلام علیہ الرحمۃ و رضوان، ان کے ظاہر اور باطن ایسے چمکدار کہ حسن دیکھ کر بھی لوگ فریفتہ شیدا ہوتے، اور روحانی جو طاقت و قوت تھی اسے بھی دیکھتے تو فریفتہ ہوتے۔ گوالیار تشریف لے گئے تو گوالیار کے راجا نے ایک بار دیکھا تو حضرت 10 دن قیام کیے، روزانہ ایک بار زیارت کو آتا۔ 10 دن تک قیام کیا حضرت نے، ایک بار روزانہ دیکھنے آتا، اور یہی حال چتوڑ گڑھ کے راجگان کا بھی رہا کہ حضور حجت الاسلام کے شیدائی رہے یہ لوگ۔ خود ایک وہابی مولوی عطا اللہ بخاری وہ اسٹیشن پر تھا اور حضرت ٹرین سے اترے، وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مولانا حجت الاسلام ہیں۔ تو برجستہ اس نے کہا تھا کہ مولوی تو بہت دیکھے لیکن ان جیسا مولوی نہیں دیکھا۔ تو اپنے بیگانے بھی حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وارث علم و معرفت، نائب اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ربیع الاول 1292 سن ہجری مطابق 1875 سن عیسوی محلہ سوداگراں بریلی شریف یو پی ہند میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد آفتاب علم و فضل امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ تمام علوم و فنون میں کامل دسترس اور مہارت تامہ رکھتے تھے۔ عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء و فضلاء نے آپ کی فصاحت و بلاغت، علم و فضل کے جلوہ سامانیوں پر داد دی، کلمات تحسین فرمائے اور اسناد سے نوازا۔ دنیا اسلام میں آپ کی شخصیت عظیم مقام و مرتبہ کی حامل ہے۔ نور العارفین سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد کے جانشین اور وارث و امین تھے۔ آپ کی شخصیت حقانیت اسلام کی دلیل تھی۔ آپ نے خدمت دین میں اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ صرف کر دیا۔ اپنے درس و تدریس سے ہزاروں تشنگان علوم کو سیراب کیا۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اجلہ خلفاء و تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ کی تقریر و تحریر سے اسلام و سنیت کی تبلیغ ہوئی، دین متین کی تبلیغ اور حفاظت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زندگی کے اصل مقاصد تھے۔ آپ کی زندگی غلبہ اسلام
بلندی پرچم اسلام، علم کی نشر و اشاعت اور خدمت دین کے لیے وقف تھیں، تا حیات تعلیمی، تبلیغی اور سماجی خدمات کے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ گوناگو مشاغل کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قابل صد مبارکباد تصانیف محتاج تعارف نہیں۔ الدولۃ المکیہ کا ترجمہ آپ کا علمی و ادبی شاہکار ہے۔ فتاوی حامدیہ آپ کی فقہی شان و عظمت کا بین ثبوت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہترین شاعر بھی تھے۔ حمد و نعت اور کئی منقبتیں لکھیں جن کے پڑھنے سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل کو سرور ملتا ہے۔ ان کا مجموعہ بیاض پاک حجت الاسلام کے نام سے معروف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 جمادی الاولیٰ 1362 سنی ہجری مطابق 23 مئی 1943 سنی عیسوی کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک بریلی شریف ہند میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔